اس سے پہلے سورہ آل عمران کی مختلف آیتوں کا خلاصہ اور ان کی تفسیر پیش کی گئی۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے اس کے نزول کے بارے میں دو قول ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ نجران کے عیسائیوں کے رد میں ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہودیوں کے رد میں ہے۔ پہلے قول کے اعتبار سے نجران کے عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو سمجھایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کلمہ کن سے پیدا فرمایا۔ تو وہ لوگ بولنے لگے نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو ہم کو بتایا ہے کہ ہماری عبادت کرو، ہماری پوجا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کوئی نبی ایسا بول ہی نہیں سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے میری عبادت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً بلبل سدرا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور وہ پوری یہ دو صورتیں لے کر کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر کے سنایا۔ تو ایک قول یہ ہے کہ اس وقت یہ سورہ نازل، یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان یہودیوں میں دو بڑے تھے، ابو رافع یہودی اور سید نام کا ایک یہودی تھا۔ ان دونوں نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں ہم آپ کی عبادت کرنے لگیں؟ حضور نے فرمایا میں نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں، عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی۔ کہا آپ کے یہاں جو بھی معمول ہے، جو بھی عبادت ہے اس میں آپ کا نام تو شامل ہے۔ تو حضور نے فرمایا جیسے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے یہاں اگر اذان ہوتی ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا بھی تو نام ہوتا ہے، اقامت ہوتی ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ آپ کا نام ہوتا ہے، آپ کے یہاں لوگ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور نمازی کے اندر آپ کا نام لیتے ہیں، آپ کے اوپر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ جنازے کی نماز ہوتی ہے، عبادت ہے اللہ کی، اس میں بھی آپ پہ درود پڑھا جاتا ہے، آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کرنے لگیں؟ حضور نے فرمایا قطعاً نہیں، عبادت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے، صرف اللہ کی عبادت ہے، عبادت کسی اور کی نہیں ہے۔ تو کہا معاملہ تو ایسے ہی سمجھ میں آتا ہے۔ پھر آپ کے صحابی بھی آپ کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو ایسے بیٹھتے ہیں جیسے نماز میں بیٹھے ہوں، آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے نماز میں کھڑے ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے بتایا عبادت اور ہے اور ادب اور ہے۔ یہ صحابہ جو کرتے ہیں یہ ادب ہے، اور جس کی بات کرے وہ عبادت ہے۔ عبادت صرف اللہ رب العزت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے کا کیسا حکم دیا۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بڑی شاندار، جس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حج کا حکم نازل ہوا تو حضور سے پوچھ لیا تھا ہر سال ہے یا زندگی میں ایک بار؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، ایک بار۔ اگر میں کہتے تھا، آقا نے فرمایا ہر سال، تو حج ہر سال فرض ہو جاتا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، بلا وجہ میرے محبوب سوال مت کیا کرو۔ تو صحابہ اب حضور کی بارگاہ میں رہتے ضرور تھے لیکن پوچھتے نہ تھے، اس انتظار میں ہوتے کہ کوئی مسافر آئے سوال کرے، حضور جواب عنایت فرمائے، ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ صاحب صحابہ خاموش حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں، ایک خوبصورت نوجوان ظاہر ہوا، شدید البیاض، کپڑے بالکل صاف ستھرے، کیونکہ سفر سے جب آدمی آتا ہے اپنے شہر میں ایک کونے سے دوسرے کونے جاؤ، اگر سفید کرتا پیجامہ ہے تو بڑا پیارا رنگین ہو جائے گا، محسوس ہوگا کہ مٹیالہ کلر کا کپڑا پہن رکھا ہے ہم نے۔ تو جب کوئی سفر سے آتا ہے تو دھول بیٹھ جاتی ہے، داڑھی میں دھول، بال میں دھول، کپڑے میں دھول۔ لیکن حضرت عمر فرماتے جب وہ نوجوان آیا خوبصورت تو بالکل کپڑے صاف ستھرے، شدید السواد، داڑھی اور بال بھی بالکل کالی، مطلب بالکل صاف، لا یرا علیہ اثر السفر، ان کے اوپر سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ آئے اور آنے کے بعد حضور سے سلام کیا اور ایسے بیٹھ گئے جیسے نماز سے بیٹھا جاتا ہے، ایک دم حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گئے، نماز میں جیسے ہم لوگ بیٹھتے ہیں۔ بیٹھنے کے بعد بہت سارے حضور سے سوال کیے،
پوچھا ایمان کیا ہے؟ حضور نے جواب دیا، کہا آپ نے صحیح جواب دیا۔ کہا اسلام کیا ہے؟ حضور نے جواب عطا فرمایا، کہا صحیح جواب دیا۔ کہا قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا پوچھنے والا جو جس سے پوچھا جا رہا ہے مسئول عنہ ہو، یہ سائل سے زیادہ جانکار نہیں، مطلب چھپا لیے۔ کہا اچھا نشانیاں بتا دیجئے، تو حضور نے کچھ نشانیاں بتائیں اور اس کے بعد وہ اٹھے، سلام کیے، چلے گئے۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا جانتے ہو کون تھے؟ تو صحابہ اگر جانتے بھی تھے تب بھی یہی کہتے تھے اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول خوب جانتے۔ صحابہ خاموش۔ حضور نے فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبرائیل امین تھے جو تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو جبرائیل نے بہت سارا سکھایا، ان میں یہ بھی تو سکھایا حضور کی بارگاہ میں بیٹھا کیسے جائے گا۔ جبرائیل نے یہ بھی تو سکھایا، بتا دیا حضور کی بارگاہ میں ویسے ہی بیٹھنا جیسے نماز میں تم بیٹھتے ہو۔ اور یہاں پہ ایک اور ذہن دے دیا جبرائیل نے کہ جب بیٹھو تو ایسے ہی بیٹھو جیسے نماز میں بیٹھتے ہو، اور جب کھڑے ہو تو ویسے ہی کھڑے ہو جیسے نماز میں کھڑے ہوتے ہو۔ جبرائیل نے دین سکھایا۔ بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عبادت صرف اللہ کی ہے، میں تو عبادت کا حکم نہیں دیتا کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، عبادت تو صرف اللہ کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ۔ ایک چیز اور عقیدے کی بات، نبی جب بھی ہوئے ہیں تو نبی انسانوں میں ہوئے ہیں، کوئی جنات نبی نہیں ہوا ہے اور نہ کوئی فرشتہ نبی ہوا ہے۔ ایک چیز اور، جیسے جنات اور فرشتے نبی نہیں ہوئے ہیں ویسے کبھی کوئی عورت بھی نبی نہیں ہوئی۔ نبی جب بھی ہوئے انسانوں میں ہوئے، اور نبی جب بھی ہوئے اللہ تعالیٰ مردوں کو ہی نبوت عطا فرمائی ہے، نہ کوئی عورت، نہ جنات، نہ فرشتے۔ ہاں رسول یہ انسانوں میں بھی ہوئے اور فرشتوں میں بھی ہوئے۔ رسول انسانوں میں بھی اور جنات یہاں بھی خالی ہیں، خالی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل، آدم علیہ السلام اور ان کی نسل پر خاص کرم رکھا کہ نبوت و امامت کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں قائم فرما دیا ہے۔ تو نبی ہمیشہ انسان ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لبشر، کسی بشر کو یہ حق نہیں پہنچتا ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، وہ بشر جسے اللہ تعالیٰ نے کتاب سے نوازا ہو، حکم سے نوازا ہو اور نبوت سے نوازا ہو۔ کیا نہیں پہنچتا؟ ثم یقول للناس، کی وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم لوگ میری عبادت کرنے لگو۔ کبھی یہ نبی دعویٰ نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا عقیدہ بتا دیا، ان نبی ہمیشہ بشر میں ہوئے، مردی ہوئے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرماتا ہے نبیوں پر کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کتاب بھی دیتا ہے، اور کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ حکم کتاب کا مالک بھی انہیں بتا دیتا ہے۔ حکم کتاب کا مالک بنانا یہ بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اپنے محبوب کو دے دیا، اور قرآن کا مالک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کے بہت سارے احکام ایسے ہیں کہ مصطفیٰ کسی کے لیے چاہتے حلال فرما دیتے۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن نے کہا جب بھی گواہ بناؤ تو 2 گواہ بناؤ، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 گواہ بناؤ، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ، 2 گواہ بناؤ، قرآن کہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ ساتھ اپنے محبوب کو حکم قرآن کا بھی مالک بنا دیا ہے۔ تو مصطفیٰ اگر چاہیں تو فرد واحد کو 2 گواہوں کے برابر مقرر کر سکتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے حضرت خزیمہ کو کیا بھی ہے ایسا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ کہ اسے اللہ کتاب دے۔ اب کتابیں تو بہت ساری ہیں لیکن 4 مشہور ہیں۔ صحیفے بہت سارے آئے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو صحیفے سے نوازا، حضرت ادریس کو صحیفے سے نوازا، حضرت موسیٰ کو صحیفے سے نوازا، حضرت ابراہیم کو صحیفے سے نوازا۔ یہ الگ الگ صحیفے رہے۔ صحیفے مطلب چھوٹی کتابیں، اور جو بڑی کتابیں ہو گئیں تو ان کو مصحف شریف بھی کہا جاتا ہے، اور کتاب بھی کہا جاتا ہے، اور زبور بھی کہا جاتا ہے، اور زبور کی جمع زبور ہے۔ قرآن میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو زبور بڑی کتابوں کو کہا جاتا ہے، اور زبور خود ایک آسمانی کتاب کا نام ہے۔ جی، تو کتاب سے نوازتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، والحکم، اور حکم سے۔
یعنی حکم کتاب. اور کچھ لوگوں نے کہا حکم دو طریقے کا، یا کتاب کا، یہ دو طریقے سے اللہ تعالیٰ تلاوت کا کیا کہتے ہیں وحی کا مالک نبی کو بناتا ہے. دو طریقے کی وحی، ایک وحی وہ جس کی تلاوت ہوتی ہے، ایک وحی وہ جس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے. جس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو کتاب کہا جاتا ہے، اور جس وحی کی تلاوت نہیں ہوتی اس کو احادیث رسول کہا جاتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے احادیث کو بھی وحی کہا ہے. خود قرآن کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرا محبوب جب بولتا ہے تو اپنی طرف سے نہیں بولتا، لب محبوب کا ہوتا ہے، فرمان میرا ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذہن دیا کہ وحی دو طریقے سے، ایک تلاوت کرنے والی کہ رمضان میں ہر کوئی کھول کے بیٹھا ہوا ہے، ہر کوئی بیٹھا ہوا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، یہ تلاوت کی جانے والی ہے. اور قرآن پڑھنے کا حکم جیسے رمضان میں ہے رمضان کے علاوہ بھی ہے. قرآن پڑھنے کا حکم جیسے رمضان میں ہے رمضان کے علاوہ بھی ہے. اور قرآن جیسے رمضان میں فائدہ پہنچاتا ہے غیر رمضان میں فائدہ پہنچاتا ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ آقا علیہ السلام رمضان کے دنوں میں اکیلے قرآن نہیں پڑھتے تھے، بلکہ جبرائیل ہوتے، مصطفیٰ جبرائیل کو قرآن سناتے، جبرائیل مصطفیٰ کو قرآن سنا دیا کرتے تھے. یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ. تو قرآن تو ہمیشہ ہے. ہم نے تو قرآن رمضان میں سوچا اتنے ختم کر لیے، لیکن اس کے علاوہ خالی قرآن خوانی کر لیے. قرآن خوانی میں وہ بھی انتظار ہوتا ہے امام صاحب کب بولیں گے خاموش، کب اٹھیں گے، کب بھاگیں گے. اس وقت مجھے حیرانی ہوتی ہے، اور خاص طور سے جب امام ہوتے کہ اعلان کرو بھائی قرآن خوانی ہے. اپنے یہاں کی قرآن خوانی بڑی مختصر ہوتی ہے، 5 منٹ، زیادہ سے زیادہ 7 منٹ، اور زیادہ کہے تو 10 منٹ پکڑ لو. اور مالیگاؤں سے ہٹو تو پورا پارا پڑھنا پڑتا ہے، پورا پارا پڑھنا پڑتا ہے. تو یار وہاں اگر کوئی آدمی سوچے کہ یار مجھے کام ہے، جانا ہے، یہ ہے وہ ہے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہاں ٹائم لگے گا، آدھا گھنٹہ لگے گا. یہاں 5 منٹ کی قرآن خوانی ہے، یہاں سے بھاگتے یہ نہیں سمجھ میں آتا. اس کا احساس کب ہوگا معلوم؟ جب گھر کے کسی ممبر کا انتقال ہوگا. گھر کے ممبر کا انتقال ہوگا، آپ امید کر رہے ہوں گے 500 نمازی ہیں، قرآن خوانی کا اعلان ہو، 5 لوگ خالی بیٹھے، تب آپ کو محسوس ہوگا یار میں نہیں بیٹھتا تھا، آپ لوگ نہیں بیٹھے. اور خاص امام اگر اٹھ کے چلا جائے تو کیا بات ہے. جیسے آپ جاتے امام بھی تو جا سکتا ہے، آپ بھی تو دعا کر سکتے ہیں. تو قرآن خوانی بہرحال تو قرآن ہمیشہ فائدہ پہنچاتا ہے. گلے میں ایک صحابی کی تکلیف تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گلے میں بڑی تکلیف ہے، مجھے کوئی علاج عطا فرما دے، کوئی نسخہ عطا فرما دے. ہم لوگ پیر صاحب کے پاس جاتے نا تعویذ کے لیے خالی جاتے، تعویذ نہیں تو پیر صاحب بھی نہیں، خبر ہے کہ نہیں. اور پیر صاحب کے بعد اور جانے کے بعد دعا کرتے ہوئے بڑا کاروبار چالو ہو جائے. پیر کاروبار کے لیے نہیں ہے، پیر دعا تعویذ کے لیے نہیں ہے. پیر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو اٹھا کر کے آپ عام انسانوں میں رہتے ہیں، آپ کو اس قابل بنا دے کہ جب آنکھ بند کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی عطا فرما دے. پیر اس لیے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے. لیکن ہم لوگ اللہ سے دور ہونے کا ذریعہ پیر کو بنا لیے. دعا کر دیجئے یہ ہو جائے، تعویذ دے دیجئے وہ ہو جائے. بہرحال تو صحابی آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلے میں تکلیف ہے، کوئی علاج عطا فرما دیں. ہم لوگ ہوتے تو وہی دینے لگتے اپنے اپنے ٹپس، یہ کر لیجئے گلا اچھا ہو جائے گا، وہ کر لیجئے گلا اچھا ہو جائے گا. کبھی کبھی ہوتا ہے نا ڈاکٹر سے علاج پوچھو تو ڈاکٹر سے زیادہ ہمارے لوگ جانکار رہے. مولانا سے مسئلہ پوچھا جائے تو مولانا زیادہ عوام جانکار بن جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا جملہ ہے، آقا نے فرمایا علیک بقراءۃ القرآن. حضور نے فرمایا جا قرآن کی تلاوت کر، اللہ تعالیٰ گلے کی بیماری کو دور فرما دے گا، گلے کی بیماری دور فرما دے گا. ابھی ایک بات اچانک رہی، بہرحال جمعہ کے دن بیان میں رات نے بولا میں، آج جس کو دیکھو، اچھا ہمارا ایمان ہے نا حضور کے فرمان پہ، بولنا پڑے گا، بولے ہے کہ نہیں. اچھا حضور نے کہہ دیا بدلا جائے گا فرمان، پتھر کی لکیر بدل سکتی ہے، مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدلے گا. مصطفیٰ کا فرمان تو ایسا ہے کہ نظام بدل جاتا ہے، کبھی کبھی ڈوبا سورج کبھی نہیں آتا لیکن مصطفیٰ کے لیے آتا ہے. تو مصطفیٰ کا فرمان ایسا ہے کہ وہ نہیں بدلے گا. اور اگر حضور نے کہہ دیا بیماری کا علاج اس میں ہے تو مطلب اسی میں ہے، کسی اور میں ہو یا نہ ہو. اب اور روزے سے پوچھو روزہ کیا ہے. ہمارے بہت سارے لوگ ملتے ہیں بولیں گے حضرت وہ بیمار ہیں، یہ بیمار ہیں، وہ ادھر ہیں، وہ ادھر ہیں، ایسے ہی ہے نا.
اس ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، جواب دے دیا، اس ڈاکٹر نے کہا اتنا ٹیبل پہ لا کے رکھو، اس ڈاکٹر نے کہا فلاں جگہ لے کر کے جاؤ۔ ہم کہتے ہیں کاہے ان ڈاکٹروں کے چکر میں پریشان ہے بھائی، یہ بھی علاج کرتے ہیں، ہم ان پہ نہ نہیں کہہ رہے کہ خراب ہے، یہ بھی علاج کرتے ہیں جتنا ان کے بس میں کر رہے ہیں، لیکن اس ڈاکٹر کی بارگاہ میں کہ چلو نا جس ڈاکٹر کو اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا ماہر اور جانکار بنایا۔ کہا وہ ڈاکٹر کون ہے؟ کہا مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ذہن دیا؟ آقا فرماتے ہیں صوموا تصحوا، روزہ رکھو اللہ تعالیٰ بیماری سے شفا عطا فرمائے گا۔ تو روزہ تو بیماری سے شفا ہے، اور کس کا کہنا ہے؟ زور سے بولیے، حضور کا کہنا ہے روزہ رکھو تو بیماری سے کیا ہے؟ یہ شفا ہے۔ تو ڈاکٹر جواب دے دے تو بہانہ کرنا بند کر دیجئے، رمضان میں روزہ رکھیے، حضور کے فرمان پہ اگر سچا ایمان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ اور ابھی 2-3 سال پہلے بولے چائنا کا ایک ڈاکٹر اٹھا، اس نے کہا روزہ کینسر کی بیماری کا علاج ہے۔ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا اس نے؟ بابا ابھی ایک ڈاکٹر اٹھا ہے، تھوڑی سی تحقیق ہوئی، 1450 سال مشینوں کو لگا کے، یہ لگا کے وہ لگا کے تجربہ کر کے تم نے کہا، اور بھی ایک بیماری کے بارے میں کہا۔ ہمارے نبی نے تو ساری بیماریوں کا علاج روزے کو بتا دیا، ساری بیماریوں کا علاج۔ اور چین نے کہا، دوسرے ملک نے نہیں کہا، دوسرا ملک بھی کہہ سکتا تھا، چین کے ڈاکٹر نے کہا، یہ بھی میرے نبی کے کہنے کی وجہ سے کہا۔ کہا حضور نے کیا کہا؟ کہا آقا نے فرمایا علم حاصل کرو اگرچہ چین جانا پڑے۔ یا اللہ چین میں کیا کمال ہے؟ کہا کمال رہا ہو نہ رہا ہو، مصطفیٰ نے کہہ دیا، اب اللہ نے کمال پیدا فرما دیا۔ سمجھے کہ نہیں؟ کمال پیدا فرما دیا ہے۔ تو یہ بیماری کا علاج ہے روزہ، تو ہر بیماری سے علاج ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو جو ہے کتاب سے نوازا، اور کہ تو وحی 2 طریقے کی، ایک تلاوت کی جائے، اور جس کی تلاوت ہو اس کو قرآن کہتے ہیں، جس کی تلاوت ہو اس کو احادیث رسول کہتے ہیں۔ اب اپنے یہاں کچھ لوگ حدیث پہ کلام کرتے ہیں، بولے حدیث حضور کے دور میں تو نہیں لکھی گئی، بعد میں لکھی گئی، معلوم نہیں وہی ہے کہ نہیں ہے، کیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں کہتا ہوں پیارے صحیح سے تاریخ کا مطالعہ کرو۔ ایک ہوتا ہے تاریخ بنانا، ایک ہوتا ہے تاریخ گڑھنا، ایک ہے تاریخ بتانا۔ آج ہی جماعت رضا مصطفیٰ کی تاریخ پڑھ رہا تھا، اسی میں لکھا ہوا ہے۔ تو تاریخ بنانا، تو جس کے بارے میں ہم لوگ تاریخ لکھ رہے ہیں تو اس کو جیسا چاہتے ہیں اس سانچے میں ہم لوگ ڈھال لیتے ہیں، حالانکہ وہ ویسا نہیں ہے، لیکن اس کو ہم نے جیسا چاہا اسے ڈھال لیا، یہ ہے تاریخ بنانا۔ اور ایک ہے تاریخ گڑھنا، کچھ نہیں تھا گڑھ دیے۔ اور ایک ہے تاریخ بتانا، جیسا تھا ویسا بتائیں، یہ ہے تاریخ بتانا۔ تو حدیثوں کے بارے میں تاریخ بنائیے بھی مت، تاریخ گڑھیے بھی مت، تاریخ بتائیے تو معلوم ہوگا بہت سارے صحابہ حضور کے دور میں آقا علیہ السلام کے فرمان کو کاغذ میں، تختیوں پر، لکڑیوں پر، ہڈیوں پر لکھ لیا کرتے تھے۔ ان لکھنے والے صحابہ میں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص بھی ہیں۔ لکھنے والے صحابہ میں سے ایک ام المومنین ہے جن کا نام ماں حفصہ ہے، جو حضور کی حدیثوں کو سنتی اور لکھ لیا کرتی تھی۔ سمجھے نا؟ تو حدیثیں حضور کے دور سے لکھی جا رہی ہیں۔ جی پھر آپ کہیں گے حضور نے تو لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نے فرمایا لا تکتبوا عنی غیر القرآن ومن کتب عنی غیر القرآن فلیمح۔ حضور نے فرمایا مجھ سے قرآن کے علاوہ مت لکھنا، اور جو لکھنا تو مٹا ڈالنا، مٹا ڈالنا۔ سمجھ میں آیا؟ تو کہا حضور نے تو لکھنے سے منع فرمایا تھا۔ ہم نے کہا صحابہ نے الفاظ رسول کو بھی سمجھا ہے اور منشاء رسول کو بھی سمجھا ہے۔ حضور کے کہنے کا منشا کیا ہے، مطلب کیا ہے، آقا نے کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ اگر لوگ لکھیں گے تو قرآن اور حدیث میں تمیز نہ رہے گی، اس لیے حضور نے منع فرما دیا۔ تو جو صحابہ سمجھ گئے منشا کو تو وہ لکھ رہے ہیں، اور لکھنے کے بعد قرآن لکھا تو بتا دیا یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور حدیث لکھا تو بتا دیا یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ امتیاز ہو رہا ہے، منشا سمجھ گئے، منشاء رسول کو سمجھ گئے۔ ورنہ اگر آج بھی اس ٹائم پہ بھی قرآن کے علاوہ حدیثوں کو لکھنا منع ہوتا، مطلب بغیر خلط ملط کے امتیاز کر کے لکھنا منع ہوتا، تو صحابی حضور کے فرمان کے خلاف کبھی نہیں جاتے۔ جی بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب، اور حکم سے مراد
حکم کتاب اور احادیث وغیرہ. نبوت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. وہ جسے چاہتا ہے اسے نبوت عطا فرماتا ہے. کوئی سوچے لاؤ چلا کشی کر لیں یا چلا کشی کر لے. چلا کشی سے مطلب وہ الحق ہو حق ہو، چلا کشی کچھ لوگ ہاتھ باندھ کر کچھ بھی کرتے رہتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو کر لیں ہم کو نبی نبوت مل جائے، تو ایسا نہیں ہے. نبوت اللہ کا خاص فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. اور جسے ایک بار نبوت اللہ دے دیتا ہے چھینتا نہیں ہے. جسے ایک بار دے دیتا ہے چھینتا. یہ بنیادی عقیدہ پکڑ کے رکھیں، اس سے بہت کچھ ظاہر ہو جائے گا. اللہ جسے ایک بار نبی بنا دیتا ہے اسے نبوت چھینتا نہیں ہے. ارے کوئی کیا کہتے ہیں الیکشن ہے جو 5 سال میں ختم ہو جائے، یہ الیکشن نہیں، یہ خدا کا سلیکشن ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نبی کب بنا دیا؟ کہا جب کچھ نہ بنایا تب نبی بنا دیا. سمجھنا میری بات کو. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا دیتا ہے نبوت چھینتا نہیں ہے. کہا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے مصطفیٰ نبی رہے، اب جب نبوت مل گئی تو چھینی نہیں جاتی. کہا جب چھینی نہیں گئی تو نہ ماں کے پیٹ میں آئے. تو کہا اگرچہ محمد عربی آ رہے ہیں لیکن صفت نبوت کے ساتھ آ رہے ہیں. پیدا ہوئے تو کہا صفت نبوت کے ساتھ پیدا ہوئے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ایک بار نبوت دے دیتا ہے تو چھینتا نہیں ہے. اس نے اس وقت نبوت دے دی مصطفیٰ کو جب کچھ نہیں بنایا، اور جب آئے تو نبی بن کر کے آئے. سمجھ میں آیا؟ یہ بنیادی اور بیسک عقیدہ. جی. ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہیں کونو ہو جاؤ عباد لی من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر میرے عبادت کرنے والے. یہاں کچھ لوگ عباد ایک لفظ آتا ہے نا، عباد، اور عبد سنگولر. عبد کیا ہے؟ واحد ہے، اور عباد جمع ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر عبد المصطفیٰ، عبد النبی، یا ہم لوگ ایسے پڑھتے ہیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو، زور سے بولیے نا، عبادو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا دیکھو عبد کا معنی عبادت کرنے والا ہوتا ہے، اور اسی کی جمع عباد، مطلب عبادت کرنے والے. اور یہاں کوئی نبی یہ نہیں کہتا کہ میرے عبد بنو. عبد مطلب عبادت کرنے والے. کہا میرے عبد بنو، کوئی نبی نہیں کہتا. تو اے سنیو تم لوگ عبد المصطفیٰ کیسے ہو گئے؟ اے سنیو تم لوگ عبد النبی کیسے ہو گئے؟ اے سمجھ رہے ہیں نا، عبد الرسول کیسے ہو گئے؟ تو ہم کہیں گے عبد کا کیا معنی ہے، اس معنی کو پہلے سمجھنا پڑے گا، اور حوالہ بھی دیں گے. کا معنی کا عبد کے 2 معنی ہوتے ہیں. ایک عبد کا معنی ہوتا ہے خدمت کرنے والا، یہ معنی مجازی ہے. جیسے معنی حقیقی معنی مجازی سمجھتے ہیں نا آپ لوگ. ہاں معنی مجازی. بچہ شرارت کر رہا تھا، اس کو بلایا، بولے شیطان. شیطان ایک انسان ہے، بولیے، لیکن آپ نے کیا کہا اس کو؟ شیطان. تو شیطان سے چھینا ادھر دے دیا. شیطان پہ حقیقت ہے، وہاں سے بڑھا کے ادھر دے دیا ہے مجاز. بیل سے چھین کے ادھر دے دیا. بیل پہ جاتا تو حقیقت ادھر فٹ کر دیا، مجاز ہے. کہ عبد کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک حقیقت ایک مجاز. حقیقی معنی عبادت کرنے والا، اور مجازی معنی کا خدمت کرنے والا. کہا عبد المصطفیٰ کا عبادت کرنے والا معنی نہیں ہے، مصطفیٰ کی خادم، مصطفیٰ کی خدمت کرنے والا. کہا مولانا حوالہ چاہیے، بغیر حوالے کے تو میں کسی کے حوالے ہوتا ہی نہیں. تو میں کہوں گا کسی کے حوالے کیوں ہوتے؟ عمر کے حوالے ہو جاؤ. وہ عمر جن کے معاملات ایسے ہیں کہ چل جائیں تو شیطان بھی راستہ بدل دیتا ہے، اور لب کھول دے تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا حق نکلتا ہے. مشورہ دے دیں تو قرآن نازل ہو جاتا ہے. انہیں عمر سے پوچھتے ہیں. اور حوالہ کتاب کا ازالت الخفا عن خلافت الخلفاء، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، میں نے ڈائری میں لکھی ہے حدیث. اور تاریخ ابن عساکر، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو لوگوں کے سامنے بڑی پیاری بات کہی. انہوں نے کہا میں مصطفیٰ کے ساتھ تھا، فَكُنْتُ انا عبدہ وخادمہ، میں مصطفیٰ کے ساتھ تھا تو میں مصطفیٰ کا عابد تھا اور خادم تھا.
اے عمر یہ عبد کا معنی تو یہاں عبادت کرنے والا، ہاں مصطفیٰ کی عبادت کرنے والے. تو عمر کہیں گے آگے کا لفظ وضاحت کر رہا ہے میں مصطفیٰ کے ساتھ تھا تو مصطفیٰ کا عبد اور خادم تھا. مطلب یہ کہ عبد کا معنی عبادت کرنے والا نہیں، میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ تھا تو میں ان کی خدمت کرنے والا تھا. سمجھ رہے نا؟ عبد کا معنی کیا معنی؟ زور سے بولیے نا یار، اور زور سے. ہاں روزے میں تو اور طاقت آتی ہے، روزہ روحانیت بڑھاتا ہے بھائی. جسم کمزور ہو سکتا ہے، روحانیت کمزور ہو گئی تو مسئلہ ہوتا ہے. یہ تو میں اکثر بولتا ہوں، لوگ شہری میں سوچتے ہیں خوب کھا لیں، افطاری میں خوب کھا لیں تو طاقت آ جائے. ایسا نہیں ہے، طاقت و قوت دینے والا میرا اللہ ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی طاقت و قوت دیتا ہے. کبھی کبھی آدمی کھانا سامنے رکھ کر کے کچھ نہیں کھا پاتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ بیڈ پہ پڑا ہے، بیٹا جوس لے کر کے آیا، یہ وہ لے کر کے آیا، منہ میں لگا رہے ہیں، جناب میں آ کے منہ سے جا ہی نہیں رہا کچھ. تو کہا یہ سب بھی جو ہے نا اللہ کا خاص کرم ہے. کھاؤ تو طاقت دیتا ہے، نہ کھاؤ تب جاہے تب بھی طاقت دے سکتا ہے. وہ سمجھے نا، طاقت دے سکتا ہے. اس لیے کھانے پینے پہ ڈیپینڈ نہیں، کھلانے والے پہ ڈیپینڈ رہنا چاہیے. جی تو عبد کا معنی کلیئر. تو پھر وہ لوگوں سے کہیں کہ تم لوگ میرے عبادت کرنے والے ہو جاؤ اللہ کو چھوڑ کر. یہ کبھی نبی نہیں کہتے، بلکہ نبی کیا کہتے ہیں؟ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ تم لوگ ربانی ہو جاؤ، رب والے ہو جاؤ، اللہ والے ہو جاؤ. حالات کو دیکھ کر کے، دنیا کے احوال کو دیکھنے کے بعد مفسرین نے ربانی کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ عالم تین طرح کا ہو سکتا ہے. ایک عالم ربانی ہوتا ہے، ایک عالم شہوانی ہوتا ہے، اور ایک عالم شیطانی بھی ہوتا ہے. عالم شیطانی سب سے بڑا ابلیس تھا، شریر عالم تھا، وہ بہت علم تھا، اس کے بعد اپنے آپ کو معلم ملائکہ بھی کہتا تھا، لیکن شیطانی کرتا رہا. تو ایسے جو اپنے آپ کو لگائے اور ادب سے خالی ہو، نہ انبیاء کا ادب، نہ ولیوں کا ادب، نہ صحابہ کا ادب، سمجھ لینا وہ کون سا عالم ہے؟ عالم شیطانی. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ہم کہیں گے ابلیس کے پاس علم خوب تھا لیکن ادب ذرا برابر بھی نہیں. اور ایسے عالم کے ساتھ رہنے والا، کوئی بولے میں عالم کے ساتھ رہ رہا ہوں مجھے فائدہ ملے گا، میں کہوں گا عالم شیطانی کے ساتھ رہنے کے بعد آدمی کو فائدہ نہیں ملتا سوائے نقصان کے. آپ کہیں گے کیسے؟ ہم کہیں گے جاؤ مور سے پوچھو، سانپ سے پوچھو. مور اور سانپ یہ شیطان اور ابلیس کے سپورٹ میں کھڑے ہوئے تھے. ہم آدم کو جنت سے نکلوانے میں تمہارا ساتھ دیں گے. جب شیطانی عالم کو پکڑا تو ابلیس تو خود جنت سے نکالا گیا، سانپ بھی نکالا گیا، مور بھی نکالا گیا. سمجھ رہے نا؟ عالم شیطانی کا ساتھ دینے کا نہیں. اور ایک عالم شہوانی ہوتا ہے جو اپنی خواہش پہ عمل کرتا ہے. اسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الخیار خیر العلماء شر الشرار شر العلماء. عالم شہوانی جو اپنی خواہشات کی تکمیل کرتا ہے اور شریعت کا دھوس جماتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ بہت سارے معاملات ہیں آج شریعت کا دھوس جما کے لوگ اپنی خواہشات پہ عمل کرتے ہیں. اور ایک عالم ربانی ہوتا ہے، اس کو دنیا کی فکر نہیں ہے، فکر صرف اللہ اس کے رسول کی ہے. بولتا ہمیشہ سچ ہے، سب کو برا لگے یا سب کو اچھا لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر پیغمبران اعظام نے جو تعلیم دی ہے وہ یہ نہیں کہا کہ شیطانی عالم بنو، یہ نہیں کہا کہ شہوانی بنو، انہوں نے کہا عالم ربانی بنو، رب والے عالم بنو. جب بندہ رب والا ہوتا ہے تو سب کی پرواہ نہیں کرتا، رب کی پرواہ کرتا ہے، رب سب کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ تو عالم ربانی بننے میں یہ فائدہ ہے. اب کہا عالم ربانی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو قرآن خود کہتا ہے دو کام کرو. پہلا کام یہ کرو کہ کتابیں پڑھو، دوسرا کام یہ پڑھو کہ جو پڑھو وہ لوگوں کو بتاؤ. جو پڑھو لوگوں کو بتاؤ. ہریرو غیرو کتاب بھی نہیں بابا. جن کتاب جو متفقہ کتاب ہے وہ کتاب پڑھی جائے، ورنہ کتاب لکھ مارنا اور ہے اور لکھا جانا اور ہے. سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں لیکن ایک حدیث کی کتاب کو مصطفیٰ نے اپنی کتاب کہہ دیا. ارے زور سے بولے یار، اپنی کتاب کہہ دیا. کہا کیا خاصیت ہے اس کے اندر؟ کہا جو لکھنے والا ہے بڑا زبردست ہے. کہا کون ہے؟ کہا امام بخاری. علامہ علی قاری نے مشکات کی شرح مرقات کے اندر لکھا، فرماتے محمد بن مروزی رحمۃ اللہ علیہ یہ خانہ کعبہ کے اندر مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان لیٹے ہوئے تھے. آنکھ لگ گئی سو گئے، آنکھ لگ گئی سو گئے. اور جب اللہ والا آنکھ بند کرتا ہے، ہمارا آنکھ بند ہو تو دنیا سے غافل ہو جائے
اور جب اللہ والے آنکھ بند کرتے ہیں تو مصطفیٰ کا جلوہ نظر آ جاتا ہے۔ انہوں نے آقا علیہ السلام کا جلوہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد حضور نے فرمایا محمد کب تک شافعی کی کتاب پڑھتے رہو گے، میری کتاب کب پڑھو گے؟ کہا حضور آپ کی کتاب؟ کہا ہاں میری کتاب۔ کہا کون سی ہے؟ کہا محمد بن اسماعیل بخاری کی صحیح، یعنی صحیح بخاری۔ سمجھا نا، آقا نے اپنی کتاب کہا ہے۔ تو کتاب بھی ایسی ہونی چاہیے، کتاب پڑھیں لوگوں کو بتائیں، پڑھیں لوگوں کو بتائیں۔ مطلب یہ بتایا گیا کہ کتاب کے مطابق خود چلے اور دوسروں کو اسی سانچے میں ڈالے، اور تبلیغ حالات کو دیکھ کر کے نہیں کہ حالات کے احوال کے مطابق، مطلب لوگ جیسے انہی ماحول میں ڈھل جائیں، ہم ڈھلنے کے بعد کیا جائے۔ نہیں، دین کا جو داعی اور دین کا جو ہمدرد ہوتا ہے وہ لوگوں کے ماحول میں خود کو نہیں ڈھالتا، بلکہ لوگوں کو لاتا ہے اور شریعت کے ماحول میں ڈھالتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نے یہی کیا ہے، خود کو مکے والوں کے سانچے میں نہیں ڈھالا بلکہ مکے والوں کو اپنے سانچے میں ڈھالا ہے۔ یہ آقا علیہ السلام کا طریقہ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن تم لوگ ربانی ہو جاؤ۔ کیسے ہو جائیں؟ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اس سبب سے کہ تم لوگ کتاب سکھاتے ہو، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور کتاب پڑھتے بھی رہتے ہو، پڑھتے بھی ہو اور پڑھاتے بھی ہو۔ اسی کو حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھاتا رہے، ہے نا۔ اسی لیے ایک دن میں نے کسوٹی بتائی تھی کہ جب بھی کوئی معاملہ تنازع والا ہو ہمیشہ کسوٹی رکھنے کا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کو قرآن کے ساتھ